Salam. Welcome to my YouTube channel, Learn to Reflect. کیونکہ ان لوگوں کے بڑے فالوورز ہوتے ہیں. اگر دنیا میں سوچو کس کے فالوورز ہوتے ہیں دنیا میں فالوورز ہوتے ہیں یا تو مذہبی لیڈرز کے, کسی بدھسٹ کے بڑے فالوورز ہیں, کسی ڈالی لاما کے بڑے فالوورز ہیں, کسی پوپ کے بڑے فالوورز ہیں. ایسی بات ہے نا. مسلمانوں میں بھی کسی امام کے, کسی اسپیکر کے. مسلمان ملکوں میں تو کبھی کوئی ایسے خطیب ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے کسی جلسے میں تقریر کرتے ہیں تو 2-3 ملین لوگ آڈینس میں ہوتے ہیں. تو مذہبی میدان میں فالوئنگ ہوتی ہے, اور اس قسم کی اتنے لارج نمبرز کی فالوئنگ کچھ سیاسی میدان میں ہوتی ہے. اور ایک تیسرا میدان ہے, وہ کون سا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کا میدان ہے, گانے شانے کا میدان ہے, کانسرٹس کا میدان ہے, اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ فیلڈز ہیں جس میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں بڑے نمبرز کے ساتھ اور لوگوں کے پیچھے آ جاتے ہیں. اور ان تینوں کا اگر آپ اندازہ کرو, ان تینوں کا تعلق جذبات سے ہے. جو لوگوں کے جذبات کو سیاست میں, جو لوگوں کے جذبات کو مذہب میں, اور جو لوگوں کے جذبات کو انٹرٹینمنٹ میں ٹچ کر سکتا ہے نا, اس کی آڈینس بڑی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور جذبات کا لفظ کیا ہے عربی میں؟ مشعر, اور اس سے نکلا ہے شاعر. ٹھیک ہے نا. اور اس کو اگر اپنی آڈینس مینٹین کرنی ہے, ان کے جذبات کو فردر کرنا ہے, تو اس کو اب ایک ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح میں اس آڈینس کو کیپچر کرتا رہا ہوں. اس کے بارے میں کیا محاورہ قرآن نے استعمال کیا, اس پوری کہانی کے بارے میں کیا محاورہ قرآن نے استعمال کیا. کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, الم تر انہم فی کل واد یہیمون, تم نے دیکھا نہیں کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں کھانے کی تلاش میں. یہ ہاما یہیمون استعمال ہوا کرتا تھا انسان کے لیے نہیں, اونٹ کے لیے. جو اونٹ بھٹک جاتا ہے صحرا میں, تو اس کو کہیں پانی نہیں مل رہا, تو ایک وادی آتی ہے, تو وادی میں اتر جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ وادی کے نیچے کہیں پانی مل جائے, اسے کچھ کھانے کو مل جائے اسے شاید. مسئلہ یہ کہ وادی میں اترنا تو آسان ہے لیکن نکلنا مشکل ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ وادی میں اترنے سے پہلے آپ اونچائی پر تھے, اور وادی میں اترتے وقت آپ نیچائی کی طرف جا رہے ہو, اور نیچائی میں گرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے, اور نیچے پہنچتے وقت آپ کو نہیں پتا آپ کون سے خطرے میں ہوگے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ وادی ہی آپ کی موت ہو, اور اس میں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کیسی وادی ہے, لیکن آپ اس میں اتر رہے ہو. اور ایک دفعہ اترے, کچھ نہیں ملا, تو ایک اور وادی میں اترنے کے لیے تیار, پھر ایک اور وادی میں اترنے کے لیے تیار. کیا تعبیر استعمال کی ہے. پیاسا اونٹ جو کسی بھی وادی میں اترنے کو تیار ہو کسی بھی غذا کی خاطر. اور یہ کیا ہے؟ وہ انٹرٹینر, وہ ایکٹر, وہ ایکٹریس جو کوئی بھی رول کرنے کو تیار ہے, آڈینس مل جائے. کوئی بھی رول, کوئی بھی کسی قسم کی بھی میوزک ویڈیو بنا لوں, آڈینس مل جائے. میں کچھ بھی کسی بھی وادی میں اترنے کو تیار ہوں. اور اس تعبیر سے انسان کا ایک مقام پہلے اونچا ہوتا تھا, لیکن لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے, وہ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے. اور اب ہم کیونکہ الگوریدم کے زمانے میں ہیں, انسٹاگرام, ٹویٹر, یوٹیوب, اس زمانے میں ہے. الگوریدم میں کیا ہوتا ہے, جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے, اور جو انفلوئنسر بن جائے لوگوں کی فیلنگس کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے, isn't it? جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انگیجمنٹ کم ہو گئی ہے, ویوز کم ہو گئے ہیں, مجھے اور دیکھنا پڑے گا, ریسرچ کرنی پڑے گی, فلانے کے ویوز زیادہ کیوں ہو رہے ہیں, اس کے ویوز اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے, مجھے بھی اس چیز کے بارے میں بات کرنی ہوگی, مجھے بھی یہ کچھ کرنا ہوگا. یعنی اب آپ کا مقصد, لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہو, اور اب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو, آپ چیک کرتے ہو ان کے جذبات کس طرف جا رہے ہیں, میں بھی اس طرف جاؤں. یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون. سبحان اللہ, کتنے 1500 سال پرانی تعبیر, اور آج آپ سوچو آج کیا ہو رہا ہے, کتنی 100% ایکوریٹ تعبیر اللہ تعالیٰ نے اتنے کم الفاظ میں بیان کی ہے اس محاورے کے ذریعے.